تو اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ میرے بعد ابھی آپ کو اور لوگوں کو سماعت کرنا ہے، اور جیسا کہ اعلان ہوا کہ حضرت علامہ حضور سید قیس مصطفیٰ صاحب کو کی آمد بھی ہونے والی ہے، تو ان کے بھی چہرے کی زیارت سے آپ مستفید ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ تقریر سننے آئے ہیں، جن کا ارادہ ہے تقریر سننے کا، بس وہی میری گفتگو کو توجہ سے سنیں۔ جن کا ارادہ کوئی نہیں، ان سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ وہ اپنی زبانیں بند رکھیں، خاموش رکھیں، تاکہ اگر آپ علم سیکھنے کا شوق نہیں رکھتے تو جو علم سیکھنا چاہتے ہیں کم سے کم ان کی معاونت کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے۔ اس لیے اس قسم جو آپ شور کر رہے ہیں اس کو ذرا سا کنٹرول کر لیں، خاموش ہو جائیں خدا کے لیے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں کوئی تمہید نہیں باندھ سکتا، سیدھا گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا انا، یہ سب اس قسم تاکید ہے۔ یہاں علماء تشریف فرما ہے اور عوام سے تو کوئی ایسی بات کرنے میں لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم ذرا سا بھی قرآن کو سننے یا سمجھنے کی بات کریں گے تو آپ کی طبیعت پر وہ گرا گزرنے لگتا ہے۔ اس لیے آپ کو صرف یہ بات پسند ہے کہ جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو۔ واقعات، حکایات یا اشعار پر مبنی کوئی بات کی جائے تو آپ کو وہ اچھی لگتی ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی سیریس بات کرنا چاہے، آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہے، آپ کو کوئی چیز سمجھانا چاہے تو آپ کا ذہن اس چیز کے لیے تیار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ، علم حاصل کرنا تو اپنی جگہ ہے، علم کی بات کرنے اور علم کی بات سننے کے لیے بھی جو قوم روادار نہ ہو، اس کو کیسے کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے اور کیسے اس کی ذہن سازی کی جائے۔ یہ اللہ کے ولی کا عرس ہے، آپ ایک اللہ والی کی چوکھٹ پر آئے ہوئے ہیں یا کم از کم ان کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے جس کسی کو بھی ولیمے میں جانا ہو، اس کو معلوم ہے کہ ولیمے کا ایک خاص لباس ہے۔ اگر کسی کو کسی بارات میں جانا ہو تو اسے یہ بھی معلوم ہے کہ بارات میں کیا پہن کے جانا ہے۔ جتنے نوجوان اچھل اچھل کر نعرے لگاتے تھے، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر دوست کا ولیمہ ہے، گڈو پپو کسی کا بولو ہے کہ نہیں ہے، جو انسان ساری زندگی کبھی ناخن نہیں کاٹتا، وہ بھی کسی کا ولیمہ ہو تو شیونگ 2 بار کرا کر کے آتا ہے۔ ساری زندگی جو کبھی نہیں نہاتا، جمعہ کے دن بھی نہیں نہاتا، اس کو بھی بارات میں جانا ہو تو وہ غسل کر کے آتا ہے۔ لیکن تم نے حضور کی محفل کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ جس کا جی چاہے وہ جس طریقے سے چاہے وہ محفل میں آ جائے۔ نہ سر پر ٹوپیوں کا خیال ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اب جلسوں میں جو گھٹنا کھول کر کے مجلسوں میں آنے لگے ہیں۔ بہت پہلے کسی خطیب نے کہا تھا، دوران طالب علمی ہم لوگ جلسہ سننے جاتے تھے، اس زمانے میں طلبہ جلسہ سنتے تھے۔ میں یہ کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن دور کا فرق بیان کر رہا ہوں کہ طلبہ جاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، سیریس میں سنتے تھے۔ تو اس زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ آپ ٹوپی لگا کر کے اگر لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ وہ جلسے میں آئے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہاف پینٹ پہن کر جلسے میں آنے لگیں۔ وہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دنیات پر کبھی گفتگو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں جو کھڑے ہو کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر چلاتے ہیں کہ یہ فرقہ، یہ فرقہ، یہ فرقہ، اگر آپ عیسائیت پر کبھی غور کریں کہ